أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، گزشتہ خطبہ جمعہ اندر دعا دے حوالے نال گفتگو ہوئی سی کہ دعا ایک ایسا سبب اور ایسا ہتھیار ہے جس وقت بھی کوئی دکھ مصیبت پریشانی آئے تو انسان اس اللہ دی ذات پہ توکل کر کے دعا مانگے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر سبب تو بالا مدد کرن تے قادر ہے. اسباب میرے اور تواڈے لئی اسی ایک دوسرے دے تعاون تو بغیر نہیں چل سکتے یا اسباب تو بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے، لیکن ان اسباب کا محتاج رب نہیں. چند افراد تک اپنی آواز اپنی بات پہنچان لئی میں اور تسی سبب دے محتاج. فون دے ذریعے، وائرلیس دے ذریعے یا لاؤڈ سپیکر دے ذریعے. اگر اس وقت بھی لاؤڈ سپیکر بند ہو جائے تو زیادہ حال اندر بیٹھنے والے لوگ بات سن اور سمجھ سکیں گے. دوسرے تک آواز پہنچان لئی پھر اس سبب دی ضرورت. لیکن نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات
1 लाख تو زیادہ صحابہ کرام دا اجتماع سے آپ بول رہے سن تو جس طرح آگے بیٹھنے والے سن رہے سن اسی طرح پیچھے بیٹھنے والے تک بھی آواز پہنچ رہی تھی. تو گویا وہ اسباب دا محتاج نہیں. یہ اسباب میرے اور تواڈے نہیں. بندہ سوچتا ہے اور اس وجہ تو اسباب پھر تلاش کر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب ذہن چ لیانا اور اس کو اختیار کرنا. کس طرح دعا سنے، فلاں دے توفیل سنے گا، فلاں دے ذریعے سنے گا، نہیں ڈائریکٹ سنے گا اور ڈائریکٹ تہاڈی مدد کرن تے اسی وقت اسباب تو بالا وہ قادر. لیکن شرط یہ ہے کہ اس نال تعلق محبت قائم ہوئے. دیکھیے ایک انتہا ہوتی ہے. گزشتہ تو پیوستہ خطبے اندر فرعون دی قوم تے 5 قسم دے عذاب دا تذکرہ ہوئے. ہر عذاب تو بعد دعا سی، ہر گرفت تو بعد دعا سی. اور دعا دی وہ درخواست کس نو کرتے سن؟ موسیٰ علیہ السلام کہ تسی دعا کرو اللہ قبول فرمائے. کنہ دے حق وچ کافراں دے. تے موسیٰ علیہ السلام دا دعا کرنا اور ہر دفعہ ہی عذاب دا ٹلنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اسباب تو بالا، جب چاہے جس وقت چاہے سن لے اور قبول کر لے اور حل کر دے. پھر چھٹی مرتبہ جب ہر عذاب ٹلن تو بعد قوم پھر بعد نہیں. اصل کیفیت سب میری اور تہاڈی یہی ہو چکی، دل سخت ہو چکا. اے عذاب گرفت پکڑ آزمائش ہے تو کچھ لوگاں دے چہرے تے پریشانی دے آثار آج ختم ہو جائے تو کل دیکھنا کہ لوگ پھر کس طرح. اللہ تبارک و تعالی ایسی آزمائش بھیجن تو بعد لوگوں کو کھڑکاندہ ہے، ویکھدا ہے کہ انہوں کا کردار کیسا ہے، کوئی تبدیلی آندی ہے یا وہ تبدیلی پھر اسی طرح ہے. جدو فرعون دی قوم دی درخواست موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، ہر دفعہ نجات ملی لیکن پھر باز نہ آئے. پھر آخری عذاب کہ موسیٰ علیہ السلام نے حکم ہویا کہ اے موسیٰ ہن تسی اپنی قوم نو لے کے رات دے کسے حصے اندر چل نکل، یہ بستی چھوڑ دو. یہ بستی اس لائق نہیں کہ تسی اس مقام تے رہو. اپنے منن والن ساتھ اپنی قوم بنی اسرائیل نو لو اور نکل جاؤ. اساں عذاب دا فیصلہ کر تہاڈی قوم نو نجات دین دا فیصلہ اور تہاڈے دشمن فرعون اور اس دی آل نو غرق کرن. پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلے قوم نو ساتھ لے کے دریا دے کنارے، سمندر دے کنارے پہنچ. فرعون نو پتہ چلیا وہ بھی اپنی فوج لے کے پیچھے چل. مشہور واقعہ ہے، سمندر دے کنارے پہنچ تو موسیٰ علیہ السلام
اور آپ کی قوم دریا دے کنارے سمندر دے کنارے کھڑی ہے اور قوم کہہ رہی ہے موسیٰ پائے گئے مارے گئے پکڑے گئے، آگے دریا ہے سمندر ہے پانی پیچھے فوج، نکلن دی کوئی صورت نہیں۔ یہی بات انہوں سمجھان دی کوشش کریں کہ جدو نکلن دا ہر راہ بند ہو جائے اس وقت بھی راستہ دین تے کون قادر ہے؟ اللہ۔ یہی ایمان، یہی توکل، یہی بھروسہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم دی گھبراہٹ نو ویکھیا تے فرمایا میری قوم پریشان نہ ہو، ان معی ربی سیہدین، میں اپنی مرضی نہ نہیں ہے، میں تے رب دے امر حکم نہ لایا، اور اس نکلن دا راستہ دینا یہ اللہ دے اختیار۔ جب انہاں بھروسہ توکل ہے سی پھر اسباب تو بالا دیکھی، فرمایا اپنے موسیٰ علیہ السلام اپنا سوٹا اپنی لاٹھی ذرا سمندر تے مارو، ذرا ظاہری تصور کرو، لاٹھی مارن نال کدے سمندر پھٹے، کدے راستہ بنے، کدے سمندر چو بھی خشکی دا راہ بنے، کدے سمندر دا پانی بھی خشک ہوئے، کدے سمندر دے وچوں کہ دوہاں طرف پانی رک گیا ہوئے، درمیان چو موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی فوج گزر گئی ہوئے، بالکل عقل دے خلاف ہے، اسباب تے بالکل ہی خلاف، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کر کے دکھا کے قرآن نازل فرما کے اور ساڑھے تک بات پہنچا کے دسے کہ میں کسے سبب دا محتاج نہیں، بس بھروسہ ایمان توکل میری ذات دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، سمندر پھٹ گئے راستے دے، آپ اور آپ کے ساتھی گزر گئے۔ جو یہ فرعون دریا سمندر دے کنارے پہنچے ویکھیا راہ بڑے، کہنے لگا میری قوم آؤ داخل ہو، راستہ تو پہلے بن چکے۔ فرعون دیکھی وہ دا ذہن دماغ یہی بات سی کہ راستہ قائم رہے گا۔ فرعون اپنی فوج نو لے کے سمندر گھوڑیاں سمیت داخل ہو، رکایا سی کس طرح پانی کہ لاٹھی ماری سی نہ سمندر تے رک گیا سی، ہن چلن نہیں لاٹھی ماری نہیں، چلان لی دوبارہ لاٹھی مروائی گئی ہے نہیں، اللہ نے ڈائریکٹ حکم پانی اور سمندر نو دیتا ہے کہ جدو فرعون دا آخری فوجی تیرے اندر داخل ہو جائے اس تو بعد چلنا، کوئی بار نہ رہے۔ قرآن پاک نے انہاں دی حالت کیفیت نو بیان کیتا ہے، فرمایا بڑی بڑی قوماں یعنی انہوں گناہ کیتے نے اور گناہ دی پکڑ آئی۔ دوستو سن لو، رب کی ذات انصاف کرنے والی، عدل کرنے والی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم ناپ تول دی کمی تو قیامت والے دن جہنم میں جا رہی ہوئے اور تسی جنت میں جا رہے ہو، ایسا نہیں ہوئے۔ ایک قوم ایک گناہ دی وجہ تو گرفت اور پکڑے جا گئی ہوئے اور تو انہوں معاف کر دیتا جائے، ایسا نہیں ہوئے گا، عدل کرے گا۔ جنہاں قومات عذاب آئے نے اور تباہ ہوئیا نے، ہلاک ہوئیا نے، برباد ہوئیا نے، انہوں نے پڑھو، انہوں نے واقعات قرآن محفوظ ہو موجود نے اور ساڑھے نہیں عبرت نے سبق نے کہ انہوں نے پڑھو، پھرو زمین سیر کرو، زمین جو دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والے نے انجام کیوں۔ وہ اس واسطے واقعات قرآن محفوظ کر کے ساڑھے تک اللہ نے پہنچائے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ایک گناہ دی وجہ تو جہنم میں جا رہے ہوئے اور دوسرا اسے گناہ دی وجہ تو جنت میں جا رہے ہوئے، ایسا نہیں ہوئے۔ قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ جدوں انہاں دے گناہ غالب آ جاتے سن پھر اسی پکڑ دے سن،
فَقُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فرمایا جدوں نے زم گناہ غالب آندے سن پھر اساں انہاں لوگاں نو ہر بندے نو سب نو پکڑے جس قوم دے بھی گناہ غالب آئے فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا فرما کسی نو پکڑ کے اساں پتھراں دی بارش برسائی کسی قوم نو پکڑے اور پتھراں دی بارش کی تو آڑے تے دیکھ لو اے پورے ہفتے کتنے علاقے نے جتھے اولے پہنے اور فصلہ برباد ہوئی عذاب پر عذاب گرفت پر گرفت پکڑ پر پکڑ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا سا پتھرہ دی بارش برسائی وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْخَةُ بعض ایہو جی قومہ گزریا نے جنہوں ایک چیخ نے ایک آواز نے کڑک نے انہوں نے کان اور دماغ نو پھٹ دیتا تباہ ہو گئے برباد ہو گئے مر گئے اسی فرمایا قرآن پڑھی یہ بعض مسائس گناہ کسی گناہ نہیں وجہ تو اس طرح پکڑے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ اور بعض نو انج پکڑے ہیں کہ انہوں نے زندہ ہی زمین اندر دھنسا دیتے نیچے پانی ہے نا جدو چاہے پھٹ جائے تے بندہ تھلے نو جدو زلزلہ آیا سی 2008 تے زلزلے اندر پوری عمارت تھلے دس گئی سی کئی کئی منزلہ زمین دس گئی ایسا نظر ہی نہیں سیا ایک کیفیت یہ مطلب ہے قادر ہے اس پر کہ زمین میں دھنسا دے وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا فرمایا کئی یہ جے لوگ گزرے نے جنہوں اساں سمندر اندر غرق کی تھے فرعون اور اس دے حواری فرمایا وہ فرعون اور اس کے ساتھی غرق ہو گئے ڈبو دیے گئے پانی دے اندر تو جدو پانی کے اندر ڈوبن لگا فرعون سمجھا کہ ان میں گیا کوئی صورت نہیں پوری قوم ڈوب گئی اور ایک غوطے کھا رہے ہیں قال آمنت انہو لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دینے اس ویلے جنہوں چھویں واری عذاب آیا ہے پہلے عذاب آندے رہے فرعون پھر نافرمانی کرتا رہا بغاوت کرتا رہا ہے جدوں آخری واری پانی اندر غرق ہون لگا ہے ہر واری اسی نجات دیندے رہے ہر واری اسی دعا موسیٰ علیہ السلام دی قبول فرما کے فرعون او دے ساتھی حواریاں نو بچان دے رہے ہیں لیکن جس ویلے آخری واری عذاب آیا ہے جدوں فرعون پانی اندر غرق ہون لگا ہے آندہ آمنت بھی بنو اسرائیل وانا من المسلمین میں مسلمان میں من لے لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل میرا اوہی رب ہے جو موسیٰ علیہ السلام دا رب ہے میرا اوہی رب ہے جڑا ہارون علیہ السلام دا رب ہے پہلے کی آندہ سی انا ربکم العالی میں ہوں سب سے بڑا رب جو جدو غوطہ آن لگے ڈوبن لگے یاد رکھیے اللہ نہ کرے اگر کسی نے بیماری لگ گئی نا تے بیماری چو تڑپیا تے ساتھ تنگ ہویا تے پھر کبھے کہ یا اللہ توبہ پھر توبہ نہیں جے قبول ہونی ہر بندے کے پاس موقع ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگ لے گناہوں کی اس کو راضی کر لے ڈبن لگیا مرن لگیا توبہ فرعون کر رہے کہنے یا اللہ میری توبہ میں مسلم میں مومن لا الہ الا الذی آمنت بھی بنو اسرائیل میں اس پر ایمان لایا جس پر بنو اسرائیل لے آئے میں مسلم جواب آیا قرآن آنا اب دیکھو کتنا پیارا جملہ جدوں نے کہا نا میں ایمان لایا میں مسلم اللہ نے جواب نے فرما آل آنا اب توبہ کرتا ہے
اب ایمان لے آئے، اب کا وہی مانگتا ہے وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تو اس سے پہلے نافرمانی کرتا تھا اور تو فساد کرتا تھا اور گناہ کرتا تھا، اپنی پوجا کرواتا تھا، بچوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو تو زندہ رکھتا تھا، مظلوموں پہ ظلم کرتا تھا، مجبور قوموں پہ تو ظلم تشدد کرتا تھا، اب معافی مانگتا ہے۔ 5 مرتبہ تجھے موقع دیا توبہ کا عذاب دے کے، اب تو توبہ کرتا ہے؟ اس سے پہلے تو کہا تھا نافرمانی کرتا تھا، فساد کرتا تھا۔ لیکن سن لے فرعون، جو مجھ سے مانگے نئے پہ آ جائے، میں تیری بھی رد نہیں کرتا، چلو تیری میت کو باہر نکال کے لوگوں کی عبرت کے لیے نجات دے دیتا ہوں، تو یہ پانی کے اندر تیری میت کو نہیں رہنے دیتا، قیامت تک تیری میت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج تیرے بدن کو ہم نجات دیتے ہیں۔ ہم فرعون جیسے ظالم کی بھی دعا کو رد نہیں کرتے۔ فرعون کی دعا کہ اللہ من بچا لے، غرق ہوتے ہوئے بھی فرمایا اب صرف اتنی ہو دعا قبول ہو سکتی ہے کہ تیرے بدن کو نجات دے دیتا ہوں، یہ مچھلیوں کے حوالے نہیں کرتا۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی مکہ مکرمہ کا تذکرہ کیا ایک بستی کا کہ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مستی مکہ سے تشریف لے گئے تو پوری بستی میں 7 سال تک کے لیے بارش رک، مکہ مکرمہ، لیکن دعا کو کبھی بھی چھوڑے نہ، مانگتے رہے، مت سمجھے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، قبول انشاءاللہ ہوئے گی۔ بلکہ جامع و ترمذی میں روایت پڑھ رہے ہیں، کتاب و تفسیر ہے، فرعون دے بارے ہی کہ جدو فرعون نے پانی غرق ہون لگا دعا منگی سی نا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل علیہ السلام جلدی آئے اور فرعون کے منہ میں مٹی ڈال کے اس کو بند کیا کہ یہ دعا اللہ اس کی کہیں پوری نکل نہ جائے اور اللہ اس کی قبول نہ کر۔ وہ اتنا مہربان ہے، اس کے منہ کو بند کیا گیا، اتنا ہی نکلا جتنا اس کو ملا۔ بڑا مہربان ہے وہ۔ یہ ہے وہ پوری بستی مکہ مکرمہ کی، 7 سال کے لیے بارش رک گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہوں آسمان الویندے سن مکے والے بھوک دی وجہ تو دھواں ہی نظر آندا سی، ایک پتے کھاتے تھے، درخت کھاتے تھے، لیکن ظلم کیا کیا تھا، میرے محمد مصطفیٰ کو صحابہ کو بند کر کے پتے کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ آج اس کی پکڑا، خود پتے کھا رہے ہیں، چمڑے چوس چوس، آسمان کی طرف دیکھ دینے چکر آندہ، دماغ اس طرح دھواں ہی دھواں۔ یہ حالت، یہ کیفیت، اللہ پاک نے اس پوری بستی نو ذکر کیتا ہے قرآن اچ، فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ۔ اللہ فرماتا ہے میں تو مثال بیان کرنا ایک بستی دی، کیڑی بستی؟ مکہ مکرمہ، یہ اندر بڑے امن نال اطمینان نال سارے قریش رہ سن، یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، کوئی سبزہ کوئی زراعت نہیں سی مکہ مکرمہ اندر، لیکن ہر پاس انہاں دا رزق آ رہا سی، پھل آ رہے سن، دنیا دی ہر نعمت میں انہاں عطا کر دیتی۔ وَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہاں ناشکری کیتی، نافرمانی کیتی، گناہ کیتے، زنا بدکاری فحشی عام ہو گئی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ دی نعمت دی ناشکری کیتی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ فرماندا ہے پھر 2 قسم دے عذاب اساں چکھائے، ایک بھوک دا اور دوجا خوف دا۔
لباس الجوع والخوف، خوف ڈر کہ مر نہ جائے، اور دوسرا خوف بھوک کا۔ سانوں میں دو خوف ہے یہ، ایک بھوک کا، دوسرا جان کا، مر نہ جائے، کرونا ہو نہ جائے، بیماری آ نہ جائے، مر نہ جائیے یار کہتے۔ ایک یہ خوف ہے اور دوسرا بھوک کا ہے۔ یہ دونوں خوف قریش مکہ پر تھے۔ پہلے امن نہ رہتے سن، سکون نہ رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، ہر چیز کی فراوانی تھی، لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ نے بھوک اور خوف ان پہ غالب کر دیا تھا۔ ڈر رہے ہیں مر نہ جائے، تڑپ رہے ہیں بھوک سے، بھوک بھی ہے، خوف بھی ہے۔ آج ہماری یہی کیفیت، گھر بیٹھنے والے ڈر رہے ہیں کہیں ہمیں یہ تکلیف آ نہ جائے، باہر پھرنے والے بھوک میں مانگ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ بما کانوا یصنعون، اللہ فرماتا ہے جو کچھ وہ کرتے تھے ہم نے وہی ان کے ساتھ پھر کیا۔ ان گناہوں کی وجہ سے خوف اور بھوک ان پر مسلط ہو۔ پھر آئے کس کے پاس؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ دعا کیجئے، ہم کافر صحیح لیکن محمد کے رشتہ دار تو ہیں۔ سن لو کافروں کے بارے میں، ایک باری ابو جہل نہ بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ اگر یہ تیرا نبی محمد سچا ہے ہم پر پتھروں کی بارش کر دے، ہمیں غرق کر دے، ہم نہیں رہنا چاہتے اس بستی میں، ہم پر بارش کر دے پتھروں کی، اگر میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرا نبی ہے اور سچا ہے، ساڑھے تے پتھراں دا می کر دے۔ نبی علیہ السلام جب اس کی اس دعا کو سنا، کیا دعا کر رہا ہے؟ چاہیے تو ایسی نہ کہ جے سچا ہے تو سانو ہدایت دے، ہم نے سچا ہے تو ساڑھے دے پتھران دی بارش کر دے۔ رب نے جواب ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب ان کو بتا دو جہاں محمد ہوتا ہے وہاں عذاب نہیں آتا۔ فرمایا میرا محمد مصطفیٰ یہاں رہ رہے ہیں، تم کہتے ہو عذاب آئے، پتھروں کی بارش نہیں آتی، اس لیے کہ یہاں محمد مصطفیٰ ہے۔ اور دوسری بات یہ، کبھی کبھی کافر ہو کہ تم بھی مجھ سے معافی مانگتے ہو، میں اس دعا کی بھی لاج رکھتا ہوں، تجھے عذاب نہیں دیتا۔ کافر بھی دعا کرے، ورنہ تم استغفار کرتے ہو، دنیا میں رہ کے استغفار کرتے ہو، بخشش مانگتے ہو، دعائیں کرتے ہو، اس دعا کی لاج ہے۔ اور دوسرے میرے محمد مصطفیٰ کا وجود ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ یہاں عذاب نہیں آ رہا۔ پھر حضور گئے، پھر عذاب دکھایا، فرما پھر دیکھ لو عذاب آیا یا نہیں آیا۔ لہذا اسباب سے بالا یہ ذہن بنا لے کہ ہم نے دعا کو نہیں چھوڑنا، دعا کرتے رہنا ہے۔ دعا کے علاوہ اس مرض کا کوئی علاج، دعا کرتے رہے۔ بے شمار اس پر واقعات قرآن و حدیث میں موجود ہیں کہ جب وہ دعا قبول کرتا ہے اسباب کو نہیں دیکھتا۔ اب آپ اسباب جوڑے باقی میں ہو سکتا ہے یار کسی بیماری آئی ہے تو کسی دوائی نہ جائے گی، دوائی کے ساتھ اگر جانے پر لے جانے پر قادر ہے تو دعا سے بڑی دوا کیا ہے؟ دعا کے ساتھ لے جانے پر بھی قادر ہے۔ وہ غار کا واقعہ پڑھ لیں جو صحیح البخاری میں مشہور حدیث ہے، اشارہ کرنا۔ تینوں بندے ہیں سفر میں جا رہے، تینوں غار میں پھنس گئے، طوفان بارش ہے، تینوں اندر بیٹھے، اتو پتھر گریا، غار کا منہ بند، مشہور حدیث ہے صحیح البخاری۔ تینوں اندر بیٹھے، ہن تنہ نے کی کہ نکلنے دا راہ کوئی نہیں، پتھر اتنا بھاری ہے، چٹان نہیں بھاری ہے، اترے رل کے مل کے زور لائیے تے پھر بھی یہ ختم نہیں ہوندی۔ دعا کرو، جہاں کوئی راستہ نہ رہے پھر بھی راستہ کون سا ہے؟ دعا کا۔ دعا کرو۔ تینوں نے ہاتھ اٹھائے، ایک کہتا ہے دعا بھی بڑی عجیب ہے، یہ نہیں کہا کسی بزرگ کا واسطہ ہے، اب بزرگ تو سارے ماشاءاللہ کرتینہ میں، سب کے دروازے بند ہیں، سب کے دروازے بند ہیں۔ اللہ کا شکر ہے مساجد کھلی ہے، اور 5 بندوں پر تو کھلی ہیں ماشاءاللہ، آپ تو 500 زیادہ ہے۔ تصور کر لے کہ ساری دنیا کے دروازے بند ہیں، اس کا دروازہ پھر بھی کھلا ہے۔
وہ ایسا ہے دروازہ ہے جو کسی جگہ کا بھی محتاج نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اس وقت زیادہ قریب سے سنتا ہے جب مسجدوں کے بھی دروازے بند ہوں، آدھی رات کا وقت۔ وہ نہیں ہے محتاج کہ مسجد میں دعا کرو، بیت اللہ میں کرو، مسجد نبوی میں کرو، اگرچہ جگہ کے تقدس کی وجہ سے ایک محبت بڑھ جاتی ہے، تعلق بڑھ جاتا ہے، رب سے دعا کی قبولیت کے چانس جتنے ہوتے ہیں زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے عرفات کا میدان ہو، بیت اللہ ہو، مسجد نبوی ہو، یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن وہ کسی جگہ کا بھی اس نے تعین نہیں کیا کہ وہاں جاؤ گے تو سنو گا، وہاں جاؤ گے تو مانگو گا۔ اللہ کی قسم، جب بندہ رات کو بستر پہ ہوتا ہے اس وقت آدھی رات آسمان دنیا پہ آ کے ہر رات، لوگوں نے کہا شب برات کو آتا ہے، میں نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، صحیح البخاری میں حدیث ہے ہر رات کو آتا ہے۔ مومن ہو اللہ کی قسم، مواعد ہو، جاگ رہا ہو، مانگ رہا ہو، تو مومن کی ہر رات ہی شب برات، ہر رات شب برات کا اسلام میں تصور نہیں ہے۔ یہ ہے وہ ہر رات کو آسمان دنیا پہ نازل ہو کے کما علی کو بشان، جیسے اس کی شان کے لے کے روزانہ آ کے رات کو کہتا ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا؟ قناعت کیجئے، لوگ بھیک مانگنے نکلے ہوئے ہیں، قناعت کیجئے، تھوڑے پر قناعت کیجئے، توکل رکھیے، جو ملا ہے، جو رزق ہے اس پر قناعت کیجئے۔ پیغمبر کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ سمجھیے۔ کبھی ایسے دن بھی آیا کرتے تھے، امی عائشہ فرماتی ہیں 3 مہینے گزر جاتے محمد مصطفیٰ کے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، لیکن ہم تڑپ رہے ہیں، ذخیرہ کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، مانگ مانگ کے بھی جمع کر رہے ہیں۔ حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی کہ ہماری آمدن ہے، موجود ہے، تھوڑی ہے، بہت ہے، اس پر صبر کریں، قناعت کریں۔ بچوں کو قناعت کا درس ہے، وہی حرام حلال جائز ناجائز وہ طریقے جو پہلے اختیار کرتے تھے کرتے ہیں، کسی طریقے گھر میں کچھ ہے جمع ہو جائے، واہ واہ بہانہ چلا ہوا ہے کرونا۔ یاد رکھنا، جو ضرورت سے زیادہ مانگتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا قیامت والے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہو۔ ایک مصیبت سے نکل کے دوسری مصیبت میں مت چلا جانا۔ قناعت، صبر، کتنی عزت ہے، غیرت۔ مجھے دوست یوتھ فورس کے ساتھی بتلا رہے، ایک عورت کے پاس وہ راشن لے کے گئے، اس نے کہا میرے پاس موجود ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ یہ غیرت، یہ امیت، یہ ہے تقوی، یہ ہے وہ بھروسہ، یہ ہے وہ توکل۔ مت کسی کی طرف نظر اٹھائیے، قناعت کیجئے، تھوڑا کھا لیجئے، لیکن توکل ہو، بھروسہ ہو اس کی ذات پر، اس کے عظمت پر، اس کی شان پر کہ اللہ نے مجھے ایسا رکھا ہے تو میں اس فیصلے پر راضی ہوں۔ نبی علیہ السلام نے دعا کیا کرتے، یا اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو اتنا رزق دے جس سے محمد کا قوت ہو جائے، دن گزر جائے بس۔ دنیا سے گئے تو تلوار کافروں کے بعد رہن رکھی ہوئی تھی، محمد مصطفیٰ نے تلوار رکھ کے کچھ آٹا لیا تھا پکانے کے لیے۔ ہماری حالت کیفیت یہ، اور ہم نے وہ سارے انداز کھانے کے نہیں بدلنے، اس کو پورا کرنے کے لیے حرام ذرائع ضرور استعمال کر، جائز ناجائز۔ سنیے، یہ تینوں بندے غار میں پھنسے ہوئے، کسی نبی کا، ولی کا، بزرگ کا کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ڈالا، دعا کیے ڈائریکٹ رب سے، اسباب سے پالا۔ اے اللہ، میں زنا سے ایک دن بچا تھا، چاچا کی بیٹی میرے کمرے میں موجود تھی، غربت کی وجہ سے میرے پاس آئی تھی، میں نے اس کو مال پیسہ دے دیا تھا، لیکن مجھے ڈر آ گیا تیرا، میں اس دن گناہ نہیں کیا، یا اللہ اس غار کے منہ کو کھول دے۔
دعا آسمان پہ چڑھ گئی، قبول ہو گئی، غار کا منہ تھوڑا سا کھلا، پتھر وہ ہلا جو 3 بندے مل کے نہیں ہلا سکے، اللہ نے اسباب سے بالا اس کو ہلا دیا۔ دوسرا دعا کرتا ہے، یا اللہ میں مزدور کی مزدوری پوری دیتی سی، مزدور کی مزدوری پوری دے دی تھی، وہ میرے کو چھڑ کے چلا گیا، ٹھیکیدار مزدور دی مزدوری میں کاروبار چلا لی، وہ کافی عرصے بعد آیا، میں پوری کمائی اس کے حوالے کر دی تجھے راضی کرنے کے لیے، اے اللہ غار کے منہ کو کھول دے۔ غار کا منہ کھولا۔ تیسرا دعا کرتا ہے، اللہ میں بکریاں چراتے چراتے دور چلا گیا، والدین بوڑھے تھے، لیٹ ہوا، گھر آیا، دودھ دوہا، بچوں کے پاس لے آیا، والدین کا پوچھا، بیوی بچوں نے کہا والدین تیرے سو گئے، فرمایا ہمیں دودھ پلا دے، میری عادت تھی کہ والدین بچوں کو پلانے سے پہلے والدین کو پلاتا تھا، میں والدین کے سرانے آگے کھڑا ہو گیا، بچے تڑپ کے بھوک سے سو گئے، لیکن میں نے نہیں پلایا، ساری رات تیری رضا کے لیے والدین کے سرانے کھڑا رہا، آج میں مصیبت میں آگے اس غار کے منہ کو کھول دے۔ تینوں کی دعا کو اللہ نے قبول کیا، غار کا منہ کھول دیا اور بتلا دیا کہ قیامت تک میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہوں۔ اسباب سے بالا قبول کرنے پر اور دینے پر قادر ہے۔ اسی توکل، اسی ایمان کے ساتھ اس کو پکاری، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد